بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابوبکر صدیق خان. کریم پرسنالٹی MBBS اینڈ FCPS ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. چند سوالات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم ابوبکر صدیق. Thank you so much for the compliments and thank you so much for coming over here, waiting for me for so much long time because I was a bit busy. Yes sir. Anyway, آپ نے جو میرے ساتھ آپ نے جو تعریف ابھی جو اٹیچ کی ہے, میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں, لیکن شاید میں اتنی بھی تعریف کا جو ہے وہ مستحق نہیں ہوں. بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں اپنے علاقے کے لیے کہ اپنے علاقے کے لیے جو ہے صحت کی بہترین سہولیات وہ یہاں پہ آپ کے دہلیز پہ ہی آپ کو مہیا ہو سکیں. Okay, sir, thank you so much first of all for your precious and valuable time. Sir, my first question is that okay sir, بخشالی سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ عبدالعزیز کی بچپن سے لے کر MBBS FCPS تک سفر کیسا رہا؟ کون سے امتحانات اور مشکلات سے گزر کر آج الحمدللہ آپ کا ایک مقام ہے اور ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں؟ ابوبکر صدیق, یہ لمبی کہانی ہے. بہرحال مجھے فخر ہے کہ میں بخشالی ہی سے تعلق رکھتا ہوں. میں اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کے لوگوں نے مجھے الحمدللہ بچپن سے لے کر ابھی تک انتہائی سپورٹ کیا ہے. میرا بچپن اسی علاقے میں گزرا. میں بخشالی کا جو گورنمنٹ اسکول ہے اس سے میں نے پرائمری کی. اسی بخشالی کے گورنمنٹ پرائمری اسکول جو پنڈیری میں ہے اس سے میں نے پرائمری کی. اس کے بعد میں گورنمنٹ مڈل اسکول بخشالی میں گیا. وہاں سے میں نے تقریباً 2 سال پڑھا. میں وہاں سے 6th اور 7th کلاس. 8th کلاس میں جو ہے پھر میں شفٹ ہو گیا عزیز بٹی شہید آرمی اسکول اینڈ کالج مردان, جو مردان کینٹ میں ہوا کرتا ہے. یس سر. تو وہاں سے میں نے میٹرک اور FSC میں نے وہاں سے کی. یس سر. اینڈ دس از بیک ٹو 2002. اگر میرا کوئی بیچ فیلو یہ پروگرام آپ کا دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو سلام بھیجیں گے. وہ آپ کو کنفرم کر لے گا کہ وہی ڈاکٹر عابد جو ہے ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے عزیز بٹی شہید آرمی اسکول اینڈ کالج میں. اس کے علاوہ جو گاؤں کا اسکول ہے اس پہ بھی میں یہاں پہ میرے بہت سارے کلاس فیلوز. اس کے بعد ٹو بی ریئلسٹک, پہلی مرتبہ میں جب ایٹا کے ایگزام میں اپیئر ہوا ہوں تو میں اس میں میڈیکل ایڈمیشن میں کامیاب نہیں رہا, کیونکہ جو FSC کے میرے نمبر تھے وہ شاید فیڈرل بورڈ کی وجہ سے, جو فیڈرل بورڈ کا اس وقت کا ایگزام ہوا کرتا تھا یا جو پیٹرن ہوا کرتا تھا, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ایگزام اور وہ پیٹرن جو تھا وہ تھوڑا سا ٹف تھا. تو اس کی وجہ سے میرا پہلی مرتبہ جو ہے وہ میرا جو ایٹا کا جو ہے ایٹا میں الحمدللہ میرے مارکس اچھے آئے تھے, لیکن FSC کی وجہ سے میں تھوڑا سا ڈریگ ہو گیا تو ایڈمیشن نہیں ہو پا سکا. دوسری مرتبہ میں نے پھر سے کوشش کی. جو آپ کا موٹیو ہے, جس طرح آپ کہتے ہو کہ ون شوڈ بی موٹیویٹیڈ, ون شوڈ بی ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز دس, جو کچھ اس نے کرنا ہے اس کی طرف اس نے کوشش بھی کرنی ہے. یس سر. تو منزل کی طرف کوشش تو جاری رہتی ہے, ہر ایک کوشش کرتا ہے. میں نے بھی اسی طرح کوشش کی. دوبارہ اپیئر ہوا, دوبارہ ناکام رہا. 3rd چانس پہ جا کے میں نے ایڈیشنل میتھس بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ دونوں میں اپیئر ہوا. میرے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ابھی جو ہے میڈیکل کا ٹیسٹ نہ دو, صرف انجینئرنگ کا ٹیسٹ دے دو, وہ کافی ہے. میری والدہ صاحبہ جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں, ہم تو دعائیں جو ہے وہ اس کے ڈاکٹر بننے کے لیے کر رہے. یس سر. تو اس وقت میں دونوں میں اپیئر ہوا ہوں, تب جا کے میرا جو ہے دونوں میں سلیکشن ہو گیا. انجینئرنگ میں میرا جو تھا وہ میکینیکل انجینئرنگ میں میرا جو ہے وہ ایڈمیشن ہو گیا. تو وہ 2 مہینے بعد جا کے وہاں پہ میڈیکل میں بھی ایڈمیشن ہو گیا میرا.
تو میڈیکل پر میں نے وہ جو میکینیکل انجینئرنگ تھا وہ میں نے کوئٹ کر لیا اور میڈیکل کے فیلڈ میں آ گیا. میڈیکل میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا گومل میڈیکل کالج میں. 2-3 مہینے وہاں پہ پڑھے. تو یہاں پہ پشاور میں جو حیات آباد میں خیبر میڈیکل کالج کا جو گرلز کیمپس بنا ہے تو اس کے لیے تقریباً 40 سیٹ مختص ہو گئے. تو اس 40 سیٹس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہاں سے گومل سے ہمارا یہاں پہ مائگریشن ہو گیا سیدو میڈیکل کالج. یس سر. تو پھر میں سیدو میڈیکل کالج سے پڑھا ہوں. میں سیدو میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں اور 2010 میں جو ہے میں نے اپنی MBBS وہاں سے کمپلیٹ کی. پھر الحمدللہ تھرو آؤٹ جو ہے میں اینول ایئر رہا ہوں. مطلب کوئی میرا جو ہے وہ اس میں سپلیمنٹری ایگزام نہیں آیا. یس سر. اس کے بعد ہاؤس جاب بھی میں نے وہی سے سیدو میڈیکل کالج کا جو ہاسپٹل ہے سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل اس سے میں نے ہاؤس جاب کیا 1 سال کا. اور ٹو بی ایگزیکٹ 18 سپٹمبر کو جو تھا میرا ہاؤس جاب ختم ہوا ہے. 17 سپٹمبر کو 18 سنڈے تھا. 19 سے جو ہے میں نے یہاں پہ ایک سیمی گورنمنٹل ہاسپٹل جو ہے وہ جوائن کر لیا. دس واز 19 سپٹمبر 2011. ان کے ساتھ میں 4-5 مہینے جو ہے میں نے جاب کیا ہے. اس کے بعد جا کے میرا جو ہے مارچ 2012 میں میرا FCPS 1 جو ہوتا ہے ایگزام الحمدللہ وہ کلیئر ہو گیا. ایکسلنٹ. اور ساتھ ہی ساتھ میرا جو ہے یہاں پہ PPHI میں میرا جاب بھی لگ گیا. PPHI کے ساتھ کچھ مہینے میں نے جاب کی ہے. جولائی 2012 میں جو ہے میں نے مردان میڈیکل کمپلیکس میں اپنی جو FCPS سرجری کی ٹریننگ میں نے شروع کی. اور 2016 میں نے FCPS کی جو ٹریننگ ہے وہ کمپلیٹ کر لی. اس کے بعد میں حج پہ گیا ہوں 2016 میں. اسی سال بس میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جانا ہے تو حج پہ گیا ہوں. بعد میں جب وہیں پہ تھا تو میرا پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو ہے میرا جاب ہو گیا یہاں پہ. مردان ہوں اور درمیان میں نے جو ہے اپنا FCPS کا ایگزام وہ بھی کلیئر کر لیا الحمدللہ. اس کے ساتھ میں امریکن کالج آف سرجنز جو ہے ان کا جو فیلوشپ ہوتا ہے اس کے لیے میں نے اپلائی کی. انہوں نے بھی الحمدللہ فیلوشپ مجھے دے دی. ساتھ میں نے UAE سے جو ورلڈ لیپروسکوپی ہاسپٹل ہے تو ان سے میں نے فیلوشپ ان منیمل ایکسس سرجری جو کہ ایک شارٹ ڈیوریشن کا ایک فیلوشپ ہوتا ہے تو جو کیمرے کے ذریعے آپریشنس ہوتے ہیں اس میں نے فیلوشپ کر لی تاکہ میں اپنے گاؤں کے لیے جو ہے کوئی بہترین چیز وہ لا سکوں یہاں پہ. اس دوران میں یہاں پہ کلینک میں کر رہا تھا. میں نے کلینک اپنی کنٹینیو رکھی ہے اور ابھی آپ کے سامنے ہوں میں کہ کہاں سے شروع کر کے جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سفر کیسے گزرا. تو اگر آپ یاد کر لیں جو میرا پہلا والا کلینک ہوا کرتا تھا تو وہ شاید 2 دکانوں پہ مشتمل تھا. بالکل. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ ایک پورا ہاسپٹل. اس ہاسپٹل کے پیچھے جو ہے ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب ان کے جو ہے انتہائی کاوش ہے اور یہ سب انہوں نے ہی انویسٹ کیا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایکسپرٹائز ہے تو تبھی کوئی جا کے آپ کے لیے انویسٹ کرتا ہے. بالکل. اگر ایکسپرٹائز نہیں ہے تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. سر اگر اس معاشروں کو میں اپنا پرسنل بات کر رہا ہوں, اگر لائف گول بتا دوں کہ میں ایک متحرک موٹیویشنل اسپیکر اور ایک جرنلسٹ بننا چاہتا ہوں تو یہ معاشرہ مجھے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے ان دس ٹائم ان دس ڈیوریشن. لیکن جب آپ اسٹوڈنٹ تھے اور آپ کا ڈریم تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ایک سرجن بنوں گا تو کیا اس ٹائم بھی آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ یہ معاشرہ کے چند افراد نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا, ان کے وہ باتیں وہ تبصرے کس طرح جو ہے نا آپ نے فیس کی اور اپنا گول اچیو کیا؟ اس کے بارے میں شارٹ سا کہوں گا بکر صدیق کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یس سر. تو باد مخالف جو ہوتی ہے اس کی جو تندی ہوتی ہے نا
Yes, sir. تو یہ ہمیشہ بندے کو اونچائی کی طرف لے کے جاتی ہے. بالکل سر. پرووائڈیڈ کہ آپ جو ہے اپنے گول پہ نظر رکھو. بالکل سر. اور ادھر ادھر کا جو کوئی کچھ بھی کہے, ہر ایک کے لائف میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جا کے آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں ایک پازیٹیو کام کے لیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی چیز لکھی ہے تو وہ آپ کی کوشش سے, یس سر, وہ آپ کی کوشش سے آپ کو مل کے رہے گی. شرط ہے. ہاں, محنت جو ہے وہ بالکل وہ تو لازمی ہے. یس, محنت کے بغیر دیکھیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو اللہ تعالیٰ وہی کچھ دیتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. یس سر. تو محنت نے آپ نے لازمی کرنی ہے. باقی آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے کا جو ہے کچھ اس طرح کا, یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. آئی تھنک کہ دنیا کے ہر ایک سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آپ کو ڈسکریج کرتے رہیں گے. لیکن یہ آئی تھنک کہ اس میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی قصور نہیں ہے. یہ ہمیں ایک گول سیٹ کرنے کے لیے, ایک گول اچیو کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں. یس سر. سو دیٹ از دی مین پوائنٹ کہ آپ کوئی بات لے کے اچھائی کی طرف جاؤ. یس سر. مطلب کسی کی بات آپ برا نہ مانو, کسی کی بات کے لیے آپ یہ نہ کہو کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, فلاں نے بھی کہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ میں کوشش کرتا ہوں اس کے لیے, باقی اللہ نے جو میرے لیے رکھا ہے بالکل تو وہ ہو کے رہے گا. تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے ایک سٹیپ اونچا کر لے, ہو سکتا ہے اللہ 2 سٹیپ اونچا کر لے, ہو سکتا ہے اللہ مجھے پیک پہ لے کے جائے. بالکل سر. تو میرے خیال سے یہ ہر جگہ پہ ہوتے, لیکن یہ تو چلتی ہے تجھے اڑانے کے لیے. جی سر, ہمارے معاشرے کے چند والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان کا انٹرسٹ کسی اور فیلڈ میں ہوتا ہے, لیکن وہ پیسوں اور دولت کی اپنے بچے کی ذہن میں وہ لالچ ڈال کے ان کو میڈیکل میں پڑھنے کے لیے اور اس میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے ان کو مجبور کرتا ہے. تو اس بچے کا انٹرسٹ والدین اور جو والدین کے جو گول ہوتا ہے ان کے ساتھ زیرو ہوتا ہے, تو اسی بچے کا فیوچر کیا ہوگا؟ ایک کمپلیکیٹڈ کویسچن ہے. کمپلیکیٹڈ کویسچن ان اے سینس کہ جو والدین ہوتے ہیں میرے خیال سے وہ بھی اپنے بچے کے لیے بہترین سوچتے ہیں, لیکن ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کی بھی اپنی کچھ انیٹ چیزیں ہوتی ہے. کچھ انیٹ اس طرح کے مطلب اس کو بچپن ہی سے وہ ہم کہتے ہیں اس کا جو ہے مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک بچہ جو ہے اس کا انٹرسٹ کسی اور چیز میں ہو اور والدین اس کو جو ہے کسی دوسری چیز کی طرف پش کرتے ہو. لیکن دیکھیں اس میں ہمیشہ جو میرے خیال سے جو چیز امپورٹنٹ ہے, کوئی کام اگر آپ کرتے ہو اور آپ اسے انجوائے کرتے ہو. یس سر. Say for example, I wanted to be a doctor. Yes. And I am a doctor right now, alhamdulillah. تو میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. تو اگر میں صبح سے شام تک میں اگر پیشنٹس دیکھتا ہوں یا پیشنٹ میں لگا رہتا ہوں تو مجھے اس سے کوئی وہ نہیں, مسئلہ نہیں, کوئی میں بور بھی نہیں ہوتا ہوں, کوئی مسئلہ بھی نہیں مجھے. لیکن اگر میرا انٹرسٹ کسی اور چیز میں ہے اور میرا جو پروفیشن ہے وہ کوئی اور چیز بنے, تو اس میں لازمی آگے جا کے جو ہے میرا انٹرسٹ جو ہے میرے پروفیشن میں نہیں ہوگا, بلکہ جس چیز میں میرا انٹرسٹ ہوگا میں اس کی طرف ٹائم دوں گا. تو چونکہ یہ ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے, ہر ایک کا جو لائف ہے, جو اچیومنٹ کا ٹائم ہے دیٹ از لمیٹڈ. تو جو لمیٹڈ ٹائم ہے اس میں اگر آپ 2-3 چیزوں میں بڑھ جاؤ, مطلب ایک آپ کا انٹرسٹ کا چیز مطلب جس چیز میں آپ کی انٹرسٹ ہے وہ ہو گیا, دوسرا جو ہے جس کی طرف آپ کو پش کیا جاتا ہے, اگر آپ اس میں لگ جاؤ تو میرے خیال سے تھوڑا سا بندہ جو ہے دیر سے پہنچتا ہے. یس سر. کامیابی کی طرف دیر سے پہنچتا ہے. تو میرے خیال سے جس چیز میں بچے کی انٹرسٹ ہو, اگر وہ پازیٹیو ہے, یس سر,
ایک چیز ہوتی ہے کسی کی جو میرے خیال سے انوائرمنٹ یا کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم ہو کہ اگر کوئی بچہ کسی ایسی چیز کی طرف جائے کہ وہ پازیٹیو نہیں ہے تو میرے خیال سے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. بالکل. لیکن اگر ایک چیز ہے پازیٹیو، سے فار ایگزامپل میرا چھوٹا بھائی ہے، چچا زاد بھائی، وہ کہہ رہا تھا میں نے جانا ہے علم کی طرف. یس سر. میں نے جو ہے دینی علوم کی طرف جانا ہے. یس سر. میں خود اپنے چچا کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں نے ان کو کنونس کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہاں جا کے اچھا پڑھے گا. یس سر. وہ جب اسکول میں پڑھتا تھا تو اس کی کبھی پوزیشن نہیں آئی. یس سر. لیکن جب وہ دینی علوم میں گیا ہے تو اس کی ہمیشہ پوزیشن آئی. زبردست. تو ابھی ماشاءاللہ سے وہ ایک مفتی بنا ہوا ہے. Yes, تو آئی تھنک جس چیز میں آپ کی انٹرسٹ ہے اگر وہ آپ کا پروفیشن بھی بن جائے Yes, sir. تو دیٹ ول بی اے بیٹر آپشن فار اے چائلڈ. Yes. جس طرح آپ نے کہا والدین ان کو پوش کرتے ہیں. Yes. دیکھیے والدین کے لیے جو ہے ایک آپ کی زندگی میں جو ایک بندہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خود سے بہتر دیکھنا چاہے. یس سر. وہ صرف اور صرف آپ کے والدین ہیں. یس سر. بالکل. کہ جو آپ کو اپنے مقام سے جو ہے وہ اونچا دیکھنا چاہتے ہیں. یس سر. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب اپنے والدین جو ہے وہ بچے کی زندگی کے ساتھ کھیلے، لیکن اس میں تھوڑا سا بچے کی انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. Yes. تو اگر دونوں مل جائے کہ جو والدین کی خواہش ہو وہ بچے کی انٹرسٹ بھی بن جائے تو بیٹر اوکے سر. ماشاء اللہ ڈاکٹر عبید عزیز ایک کوالیفائڈ اور ایک قابل ترین ڈاکٹر اور سرجن بن چکا ہے. ماشاء اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں سے آپ اپنے خدمات اپنی ہی گاؤں بخشالی میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں. تو سر اس علاقے کے لوگوں کے لیے کون سے سہولیات مہیا اور یہ لوگ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق، یہ انتہائی ایک اہم سوال آپ نے کیا. اور میرے خیال سے آپ کے چینل کے حوالے سے انشاءاللہ لوگوں کو اس بارے میں مزید آگاہی بھی مل سکے گی. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. کہ بخشالی میں جو ہے جو اسپیشلسٹ پریکٹس ہے، ابھی دیکھیں آپ بات بالکل اسپیشلسٹ لیول تک پہنچ گئی ہے. ہیلتھ کیئر جو پرووائڈنگ سسٹم ہے اس میں بخشالی میں الحمدللہ اسپیشلسٹ پریکٹس جو ہے مجھے فخر ہے کہ بخشالی کے عوام کے لیے میں لے کے آیا ہوں. بالکل. میرے ساتھ یہاں پہ میں جنرل سرجری میں FCPS ہوں، اور میرے ساتھ ڈاکٹر منظور جو کہ میرے بھائی ہے وہ بھی میرے ساتھ یہاں پہ ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ وہ کام کرتے ہیں. تو ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ یہیں پہ رہو، اور اسی سوسائٹی کو جو ہے ہم نے سروس دینا ہے. اور کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ بچپن سے انہی لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، انہوں نے میری براٹ اپ کی ہے، تو ان کا زیادہ حق ہے مجھ پہ کہ میں ان کو جو ہے اپنی سروسز دوں. بخشالی میں میری خواہش تھی کہ میں یہاں پہ ایک اس طرح کا ہاسپٹل بنا سکوں کہ جس میں جنرل سرجری، جنرل میڈیسن، پیڈس جیسے کہ یہاں پہ ڈاکٹر اورنگزیب صاحب ہے، تو گائنی اور یہ جو ہے سروسز ہم پرووائڈ کر سکے. تو انشاءاللہ ابھی ہم یہاں پہ جنرل سرجری، جنرل میڈیسن، پیڈس اور گائنی ان کی سہولیات جو ہے وہ دے رہے ہیں. گائنیکالوجسٹ ابھی ہمارے ساتھ ایک دو گائنیکالوجسٹ جو ہے وہ ابھی ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے. تو ان میں سے انشاءاللہ کوالیفائڈ گائنیکالوجسٹ جو ہے وہ بھی آ جائے گی. انشاءاللہ میں آپ کو اپنے ہاسپٹل کا تھوڑا سا وزٹ بھی کروا لوں گا. آپ دیکھ لیں گے کہ ایک ہم نے یہاں پہ کوشش کی ہے کہ ہم بخشالی کے عوام کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو ہے وہ بنا سکیں. تو اس کے لیے جس طرح میں نے کہا ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب آئرلینڈ سے ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے. دس از آل اباؤٹ دس ہاسپٹل از بیکاز آف دیم. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں لیپروسکوپک سرجری جو ہے میں اپنے فیلڈ میں جنرل سرجری، اوپن جنرل سرجری ایز ویل ایز لیپروسکوپک جنرل سرجری جو کہ اس وقت ماڈرن سرجیکل پریکٹس ہے وہ میں یہاں پہ لا چکا ہوں. اور آپ انشاءاللہ آپریشن تھیٹر میں دیکھ بھی لیں گے کہ ہمارے پاس لیپروسکوپ کی سہولت وہ موجود ہے. اس کے علاوہ بیسک فیسلٹیز جتنے بھی ہے جس طرح ایکس رے ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، ECG، روٹین لیب
اور او پی ڈیز فارمیسی یہ سب کچھ ہمارے پاس الحمدللہ یہ موجود ہے اس وقت بخشالی میں عزیز میڈیکل کمپلیکس میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. ایک کویشچن ہے جی. ویسے آپ تو فرنٹ پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, لیکن میں ایک تحقیق کرنے کے بعد ایک رزلٹ پہ پہنچ چکا ہوں. دا میجورٹی آف ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس صنف ہوتے ہیں, لیکن آپ کے اخلاق اینڈ یور مینرز یہ فیشن ریکگنائز کرتے ہیں یہ بات کہ ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ ابوبکر صدیق, تھینک یو سو مچ فار دا کمپلیمنٹ. میں آپ کے چینل کے وسائل سے اپنے گاؤں اور اپنے علاقے کے لوگوں کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے بارے میں اچھے ریمارکس جو ہے وہ دیتے ہیں. میرے خیال سے انہی لوگوں نے جو ہے میرے پرورش کی ہے, انہی لوگوں نے مجھے بڑا کیا ہے. ان کا حق ہے مجھ پہ کہ یہ مجھ سے اچھا سن سکے. اگر میں یہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام اس طرح کا دیا ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے کام کرتا ہوں, تو جو لوگ میرے لیے فزیکلی ایک کام کرتے یا جو میرے اور کام کرتے, مطلب آپ جائیں مارکیٹ میں اگر کوئی شاپ کیپر ہے یا آپ جائے دوسری جگہ پہ کوئی اور لوگ ہیں جو میرے لیے کام کرتے ہیں, فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے یا ایک ٹیچر ہے یا ایک لائر ہے, جو میرے لیے کام کرتے ہیں سب میرے لیے جو ہے آئی تھنک کہ میرے لیے جو ہے بچہ بڑا میرے یہاں کے بخشالی کے جو ہے جتنی مائیں بہنیں یہ ہے سب میرے لیے جو ہے ریسپیکٹیبل ہے. سب میرے لیے ریسپیکٹیبل ہے کیونکہ یہ لوگ مجھے عزت دیتے ہیں. تو میرے خیال سے اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, کوئی میری تعریف کی بات نہیں ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی ہے ایٹ لیسٹ بد اخلاقی نہیں کروں گا. اوکے سر, فائنل کویشچن کرتے ہیں کہ گول جو تھا وہ FCPS تک تھا, MBBS اسپیشلسٹ سرجن تک تھا, یا آگے بھی کچھ پلانز ہیں؟ ابوبکر صدیق, جو پروفیشنل لائف ہوتا ہے یہ ایک جگہ پہ جا کے ختم نہیں ہوتا. آپ اسٹیٹک ہو جاتے ہو تو آپ ایک جگہ پہ رک جاتے ہو, ایک لیول پہ آ جاتے ہو. میرے خیال سے جب تک بندے کے پاس ٹائم ہے, اللہ نے زندگی دی ہے, ہم ڈے بائی ڈے لرن کرتے ہیں. میں آپ سے بھی سیکھتا ہوں, میں ایک چھوٹے بچے سے بھی سیکھتا ہوں جو آ کے میرے پاس بیٹھ کے کوئی بات کرتا ہے, اور جو معززین ہیں ان سے تو ضرور ہم سیکھتے رہتے ہیں. تو اسی طرح کے آگے بھی پلان ہے انشاءاللہ, سیکنڈ اسپیشلٹی کے حوالے سے بھی پلان ہے, انشاءاللہ امپرومنٹس کے حوالے سے بھی پلان ہے, انشاءاللہ جس طرح لیپروسکوپک سرجری کا میں نے کہا انشاءاللہ روبوٹک سرجریز کے حوالے سے بھی پلان ہے. تو جیسے جہاں پہ اپرچونیٹیز ملتی جائے گی انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ وہی چیز جو ماڈرن سے ماڈرن چیز جو ہے اور جو بہتر سے بہتر چیز جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے لا سکیں. تھینک یو سر. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابد عزیز صاحب. سر کے ہم پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں ٹائم دینے کا. ناظرین اب تک اتنا ہی, مزید پروگرام کے لیے دیکھتے رہیے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو سینٹرل آکسیجن سسٹم کے علاوہ مینول دفعہ آکسیجن سائلنڈرس کے لیے ہم اویلیبل کے علاوہ بہت سارے ٹیبلس جو انسینٹیو گیننگ گراؤنڈ کو بھی اسٹیچ کرنے والا کلر سرجری اویلیبل Thank you. اسلام آباد میں اسپیشل آرڈر ہے تھا نظر ریسورٹ ایڈوالک اسٹیچر ہے انشاءاللہ صحت کارڈ دپا کوشش کو
كارد سيستم ملاشينو بخشالي تبغى خلقنا في دوشي أنا ويش government scheme كي كراشي I think that would be the best possible care option for the patient of بخشالي. Thank you. Typical private one. जी सर. صدقت hospital بتدينا 6 private rooms की बाकी 2 wards की كم. तो ऐसे हम कोशिश कर रहे थे सबसे पहले बेहतरीन equipments को या patient monitor को room to room patient monitor شتره attach كل أغراض مثلا motorized beds كم شيء كم شيء national standard beds के हेलबोन Vanguard 500 available central oxygen system लगे थे बाकी अदर facilities